بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سفید آٹا معدے کے نقصان سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس کو زیادہ کھانے سے نہ صرف معدے کے مسائل بڑھتے ہیں بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی ہونے لگتی ہیں۔ سفید آٹے میں فائبر بہت کم ہونے کی وجہ سے قبض، سر درد اور ڈپریشن جیسی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، جس سے تیزابیت بڑھ جاتی ہے اور موٹاپے کی بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ ناظرین، انڈے کے چھلکوں کو پیس لیں، جو ایک زبردست ریگ مال کی طرح گندی پتیلیوں اور ساس پین وغیرہ کی صفائی کر سکتا ہے۔ ادرک چہرے پر مسلنے سے چہرے کی پرانی سے پرانی جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین، باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگانے سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ ذہنی کام کرنے والے لوگ گوشت کو چھوڑ کر صرف اور صرف سبزیاں کھا لیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ ناظرین، ناف میں تیل لگانے سے جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پی لیا کرو، ایک دم سے ہرگز نہ پیو۔ بیماری کے دوران اور بعد میں غذا نرم اور کم کھائیں۔ دوا کھانے کے درمیان کم سے کم 5 گھنٹوں کا وقفہ ضروری ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد ٹہلنا صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ ناظرین، لال مرچ زیادہ استعمال کرنے سے آنکھوں کو اور معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا خربوزہ کھاؤ۔ اگر بدن کے کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہے تو ایلو ویرا کا پانی لگانے سے افاقہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والے کبھی بھی اپنا وزن کم نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ 9 گھنٹوں سے زیادہ سونا قوت مدافعت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، گنے کا رس بخار کی شدت کو توڑتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ گنے کا رس پٹھوں کو مضبوط کرنے میں مفید ہے۔ ناظرین، روزانہ نہار منہ ایک کھجور کو دھو کر اس کی گٹلی نکال لیں، اس میں سفید تل ڈال کر کھائیں اور اس کے بعد 1 گلاس سادہ پانی کا پی لیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے جسم میں خون کی کمی پوری ہوگی بلکہ ساتھ ہی پیٹ کے دیگر مسائل کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ بالوں کو کالا کرنے کا بہترین طریقہ، آلو کے خشک ٹکڑے لوہے کے برتن میں 1 دن کے لیے بھگو دیں اور پھر دوسرے دن اس پانی سے اپنے سر کو دھوئیں۔ آپ کے بال سیاہ ہو جائیں گے۔ قبض کا بہترین علاج، میٹھی کشمش لیں جس میں ترشی بہت ہی کم ہو۔ متواتر اس کو 15 دن باقاعدگی سے استعمال کریں، 1 چھٹانک روز کھاتے رہیں۔ پرانی قبض میں بھی بہت فائدہ مند چیز ہے۔ پیٹ کے درد اور کمزوری کے لیے 1 پیالی دہی میں 1 کیلا کاٹ کر کھائیں، افاقہ ہو جائے گا۔ ناظرین، چاولوں کے بیرونی چھلکوں کو پانی میں جوش دے کر اس پانی سے غسل کرنے سے ہر قسم کی خارش سے نجات مل جاتی ہے۔ چھوہارے کی گٹلی کو جلا کر اس کا باریک سفوف بنا لیں اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگاؤ۔ غیر ضروری بالوں سے مکمل طور پر نجات مل سکتی ہے۔ روزانہ نہار میں اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جائے گی۔
ناظرین، پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ جامن کا زیادہ استعمال پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ انگور کے استعمال سے بال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کے چہرے پر نکھار نہ ہو وہ لوگ شلجم استعمال کریں، اس سے چہرے پر بہت نکھار آتا ہے۔ ناظرین، ڈینگی کے مرض میں صرف سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ دانوں کو چبانا نہیں ہے، بس منہ میں ہی رکھنا ہے۔ روزانہ ہلدی والی چائے کی 1 سے 2 چٹکی لینا آپ کو کینسر جیسے خطرناک مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے، زیادہ تر ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہلے ہی جھریاں پڑ جاتی ہیں اور چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگتا ہے۔ تیل کی بجائے گھی میں پکی ہوئی بھنڈی کھانا آنتوں کی خراش کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ جگر کی کمزوری میں آدھا کلو دودھ میں 4 تولے شہد ملا کر پی لینا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ بالوں کو بلیچ کرنا بالوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور بار بار بلیچ کروانے سے آپ کے بال مزید تباہی کا شکار ہو جائیں گے۔ بلیچ کے بعد قدرتی رنگ پھر بڑی مشکل سے بال واپس پکڑتے ہیں۔ احتیاط کریں اور اپنے بالوں کی ہمیشہ حفاظت کریں۔ ناظرین، پودوں کے گملوں میں کبھی کبھی ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ اگر شوگر کے مریض ہر پیشاب کرنے سے پہلے 1 پانی کا گلاس پینے کی عادت بنا لیں تو اس سے شوگر لیول ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ صحت مند رہنا چاہتے ہو تو ہمیشہ 2 کام کریں۔ دائیں پاؤں میں ہمیشہ پہلے جوتا پہنیں اور بائیں پاؤں سے ہمیشہ پہلے جوتا اتاریں، تو تلی کی بیماری سے محفوظ رہ سکو گے۔ ناظرین، برطانیہ میں نئی تحقیق ہوئی ہے کہ جس میں ثابت ہوا ہے کہ چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی ہوتی ہے۔ یہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول کو کم کرنے میں مفید ہے، کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ ناظرین، اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں۔ یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے ایک بہترین غذا ہے اور بہترین دوا بھی ہے۔ اگر تھکاوٹ زیادہ ہو تو دونوں پاؤں کے ناخنوں کو 3 سے 4 منٹ آرام سے دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ 3-4 منٹ میں ہی تھکاوٹ کا احساس بالکل ختم ہو جائے گا۔ 1 چھوٹی پیاز کا رس اور 1 بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لینے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ یہ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کریں اور کچھ دیر کے بعد دھو لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت، دلکش ہو جائیں گے۔ ناظرین، ڈائٹنگ کرنے والے افراد کا دماغ غذا کی کمی کے باعث اپنے آپ کو ہی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ دانت ہمارے جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو کسی نقصان کی صورت میں خود سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو بہت زور سے چھینک آتی ہے
تو آپ اپنی پسلی کو فریکچر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چھینک کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے سر یا گردن میں خون کی نالی پھٹ سکتی ہے۔ اس صورت میں آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ انڈا ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھاؤ، اسے گرم گرم ہی کھاؤ، ورنہ متلی اور دماغ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، مائکرو اوون میں کھانا گرم کرنے کے لیے ہمیشہ شیشے کے برتن یا مائکرو اوون سے پلاسٹک استعمال کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بستر کے نیچے جمع زیادہ تر مٹی آپ کی مردہ جلد ہوتی ہے، جو سونے کے دوران آپ کے جسم سے جھڑتی ہے؟ جو بچے چل نہ سکتے ہوں، جن کی بیک بون کمزور ہو، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، ان کے لیے 1 کپ سرسوں کے تیل میں 1 مٹھی لونگ لے کر ان کو تیل میں جلا لیں اور اس کو ریڑھ کی ہڈی پر روزانہ رات کو اور دن کو مالش کریں تو بچے چند ماہ میں ہی چلنے لگ جائیں گے۔ گلا بیٹھ جائے تو شلجم کو پانی میں ابال کر اس پانی کو پی لیں، گلا اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوائی ہرگز استعمال نہ کریں، بلکہ آپ صرف الٹے پاؤں چلیں، کان سے پانی نکل جائے گا۔ شہد کو دہی کے ساتھ کھانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ چہرے کی پرانی سے پرانی جھریاں اگر ختم کرنی ہیں تو بیسن 1 چائے والا چمچ، شہد 2 چائے والے چمچ، گلیسرین 2 چائے والے چمچ، ان تمام چیزوں کو ایک پیالے میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ آپ اس کو اتنا مکس کریں کہ ہر چیز کریم کے ساتھ یکجان ہو جائے، اور پھر اس پیسٹ کو چہرے اور گردن پر اچھی طرح لگائیں۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد صاف پانی سے دھو لیں، اس سے جھریاں دور ہو جائیں گی اور رنگت نکھر جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ شہد کے ساتھ 1 چٹکی دار چینی کا پاؤڈر استعمال کرنے سے ہڈیوں کے درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کیکر کے جو نئے پتے نکلتے ہیں، ان کو توڑ کر چھاؤں میں خشک کر لیں، پھر ان کو کوٹ کر پیس کر سفوف بنا لیں اور 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 بار استعمال کریں۔ کمر درد کے مریضوں کے لیے لاجواب ہے۔ پودینے کا استعمال کریں۔ پودینے کے استعمال سے نہ صرف متلی اور سر درد کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، بلکہ یہ سینے کی جکڑن، حلق اور پھیپھڑوں کی سوزش کو دور کرتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے کارآمد سمجھا جاتا ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ بھر کر بھی کھایا جائے تب بھی اس کو ہضم کر دیتا ہے۔ اس سے موٹاپا بھی دور ہوتا ہے اور جسم بھی فٹ رہتا ہے۔ ماش کی دال بخار کے دوران آرام دیتی ہے۔ مسور کی دال پیٹ کی بیماری میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ چنے کی دال خون کی روانی نارمل رکھتی ہے۔ ناظرین، بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کا تیل اور انڈا شامل کر لیں، دہی ملا کر سر پر لگائیں، اس سے خشکی ختم ہو جائے گی اور بال لمبے سیاہ ہو جائیں گے۔ بچے پر ماں کی غذا کا اثر۔ ناظرین، ماؤں کو چاہیے کہ دوران حمل آخری مہینوں میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق پیدا ہوں۔ پٹھوں کا کھچاؤ رہتا ہو تو بکرے کا ہاتھ سے بنایا ہوا قیمہ دوپہر کو بنا کر کھانے میں کھائیں
بہت ہی مزیدار اور عمدہ علاج ہے۔ ناظرین، رات کو زیتون کا تیل آنکھوں پر مسل کر سو جایا کرو۔ کمزور نظر والوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے، اس سے آپ کی نظر تیز ہونے لگے گی۔ حاملہ عورتوں کو تاکید کرو کہ بہی دانہ کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق ہوں، اور انار کھائیں، بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے اور با اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، چہرے پر نور ایسے ہی نہیں مل جاتے، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ آنکھوں کے گرد وٹامن ای کا تیل لگانے سے آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ 1 کپ پرکے سونف میں رات کو 1.5 انچ املتاس کی پھلی کا ٹکڑا بھگو دیں اور صبح و نہار میں یہ عرق پی لیں۔ 3 دن استعمال کرنے سے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی، یعنی دست کی شکایت ختم ہو جائے گی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ٹوٹکا مسلسل استعمال کرنے سے موٹاپا، بڑا ہوا پیٹ اور چربی بھی کم ہونے لگتی ہے۔